لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا ہے۔ اور تعارف کا جو اسلوب ہے وہ بالکل انوکھا اور ایک عجب انداز کا ہے۔ پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو طرح کے لوگ شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک گروہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دل و جان سے مانتا اور آپ کی بات پر اپنی جان، مال، عزت سب قربان کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف ان کے لیے ایسا حکم کا درجہ رکھتا تھا کہ جس کے بعد حکم عدولی کا خیال بھی ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پکے، سچے، پختہ ایمان والے لوگ۔ اور ایک گروہ ایسا بھی آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا جو محض کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر، حکومت کے دباؤ کی بنیاد پر، جو انہوں نے اپنے ذہن میں خود سے بنا رکھا تھا اور لوگوں میں اپنا ایک خاص مقام اور مرتبہ محفوظ رکھنے کے لیے ایمان کا انہوں نے ایک لباس پہنا ہوا تھا، اندر سے وہ اللہ کے رسول کے مخالف تھے، قرآن حکیم کی باتوں کو اندر سے تسلیم نہیں کرتے تھے، بظاہر مومن لیکن اندر سے انکاری، ان کے دل کافر، ان کے دل انکار کرنے والے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن مجید کی کوئی آیت نازل فرماتے اور بیان کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے، تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تلاش کرنے کی کوشش کرتے جس سے اللہ کے رسول کا دل دکھ جائے، مسلمانوں کو اذیت پہنچے۔ کوئی مذاق کا بہانہ بنا دینا، کوئی اشاروں کنایوں میں کوئی ایسی بات کہہ دینا، یہ ان کا ایک وتیرہ ہوا کرتا تھا۔ قرآن حکیم میں آیت نازل ہوئی کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب اس کی آیتیں ایمان والوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان منافقین نے اس آیت کو سنا تو اسے ایک مذاق کا ذریعہ بنا لیا اور کہنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھ کر سوال کرتے کسی بھی شخص کے سامنے، ہاں بھی قرآن تم نے سنا ہے، کتنا ایمان بڑھ گیا ہے، اور اس کو باقاعدہ وزن کی صورت میں بتانے کی کوشش کرتے کہ ایک چھٹانک، دو چھٹانک، موجودہ زمانے کے پیمانے کے اعتبار سے اگر ہم اس کا ذکر کرنا چاہیں، ایک رتل ایمان بڑھ گیا ہے، ایک رتل کم ہو گیا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا کم ہوا ہے، مذاق بنا لیتے اس کو۔ کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرضی کے مطابق انہیں بات بتائیں، جو ان کا دل چاہتا ہے اس کے مطابق احکامات نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ ان کے طرز عمل کو اور رویے کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے۔ رسول ایسا رسول ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تم اگر کسی بھی دشواری میں پڑتے ہو، کسی بھی مشکل میں پڑتے ہو، تو اس رسول کو تمہارا دشواری میں پڑنا بہت ہی شاق گزرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے بندے کسی مشکل میں کیوں پڑیں. حریص علیکم، وہ تو ہمیشہ اس بات میں مصروف رہتے ہیں کہ اہل ایمان کا فائدہ کہاں سے ہو سکتا ہے، ان کی بھلائی کس چیز میں ہے، وہ کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور یہ رسول تو ایسے ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ بہت ہی مہربان، بہت ہی شفقت کرنے والے، بہت ہی ان کے معاملات میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ سوچنے والے اور ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے والے، بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صورت بیان کی گئی ہے کہ اس رسول کی طرف سے کوئی حکم تمہیں ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو کرنے سے انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، اور وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. اس رسول کی طرف سے جو بات بھی تمہیں ملے گی وہ ہر اعتبار سے تمہارے لیے فائدہ مند ہی ہے، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، اس میں تمہارا نقصان نہیں ہے. اس لیے اگر کبھی یہ رسول تمہیں مختلف قسم کی تعلیمات دیتا ہے جس کا تعلق خاندان کے مسائل سے ہے، تجارت اور لین دین کے مسائل سے ہے، معاملات کے مسائل سے ہے، جنگ اور صلح کے مسائل سے ہے، دوستی اور دشمنی کے حوالوں سے ہے، عبادات میں نماز روزے حج زکوٰۃ کی صورت میں ہے، خیرات اور صدقات کی شکل میں کوئی تعلیم آ رہی ہے، راتوں کو جاگ کر نوافل پڑھنے کی تعلیم اگر آ رہی ہے، کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس سے انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ مصیبت ہمیشہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور ہمیشہ مصیبت میں اور جد و جہد اور محنت میں یقیناً فرق رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول کی تعلیم انسان کو محنت پر آمادہ کرتی ہے، جد و جہد پر آمادہ کرتی ہے. اگرچہ محنت اور جد و جہد میں بھی مشقت اٹھانا پڑتی ہے انسان کو، لیکن وہ مشقت مصیبت نہیں ہوتی، وہ مشقت انسان کے لیے راحت کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اس کے نتائج بہتر ہوتے ہیں. ایک دکاندار صبح سے لے کر رات تک اپنی دکان پہ بیٹھ کے جو کاروبار کرتا ہے، چیزیں فروخت کرتا ہے، خرید کے لاتا ہے، 10,000 طریقوں کو اختیار کرتا ہے، مختلف لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد اپنی چیز کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ساری کی ساری مشقت محنت کہلاتی ہے، مصیبت نہیں کہلاتی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم بھی آتا ہے وہ تمہارے لیے مصیبت نہیں ہے، وہ تمہیں اگر مشقت میں ڈالتے ہیں، جد و جہد پر آمادہ کرتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ بالآخر اس کا فائدہ تمہیں تک پہنچنا ہے. کیونکہ رسول کی صفت اللہ رب العزت نے اپنی صفات میں سے 2 بنیادوں کو اٹھا کر وہ رسول کے نام سے جوڑ دی ہیں. اللہ رب العزت کا ایک نام الرؤوف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے ایک بہت بڑا نام الرحیم ہے، اور یہی دونوں نام اللہ نے اپنے رسول کے لیے منتخب کیے اور اس آیت میں اس کا ذکر کر دیا. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف رحیم، کہ ایمان والوں کے ساتھ وہ بڑے رؤوف ہیں، شفقت کرنے والے، رحیم بہت ہی مہربان ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے. سامعین گرامی، اس آیت کو پڑھتے ہوئے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات کا تعلق اس آیت کے پہلے جز کے ساتھ ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آیا ہے تمہیں میں سے. اس تمہیں میں سے والے لفظ نے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو پریشان کر دیا، اور آپس کے ذاتی اختلافات کی بنا پر، گروہی اختلافات کی بنا پر، جماعتی اور مسلکی اختلافات کی بنیاد پر اس میں عجیب و غریب قسم کے معنی نکالنا شروع کر دیا.
اسی لفظ ہی میں سے پاکستان اور ہندوستان میں نور و بشر کا چکر نمودار ہوا، اور اس میں لوگوں نے اپنی عمریں بتا دی، ساری عمر کی واعظ و نصیحت اور تلقین اور دروس کا موضوع ہی یہی بنا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہ بشر تھے، اور یہ تمہیں میں سے اس کا مطلب کیا ہے، اس میں الجھنا شروع کر دیا۔